السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا قرآن سے متع ثابت ہے؟ ہمارے ہاں جو مذہبی تصور ہے متع کا وہ یقیناً کچھ اور ہے، اور خاص طور پر ایک مسلک والوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن عام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ کسی مسلک کی کتاب نہیں ہے۔ تو متع کیا ہے؟ کیا کسی مخصوص وقت یا عرصے کے لیے کسی مرد کا عورت سے نکاح کرنے کو متع کہتے ہیں؟ کیا قرآن اس مخصوص عمل کے لیے کچھ بتاتا ہے؟ قرآن متع کو حرام یا حلال قرار دیتا ہے؟ قرآن میں متع کے نام سے کوئی مخصوص نکاح بیان ہوا ہے؟ یا سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے لفظ استمتعتم سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں نکاح، پاک دامنی، مہر، اجرت اور باہمی رضامندی کا ذکر موجود ہے، لیکن آیت میں مقررہ مدت کا صریح ذکر نہیں۔ لفظ استمتعتم کو مادہ متع سے فائدہ یا لطف اٹھانا، حاصل کرنا کے فعل کے طور پر درج کرتا ہے، اور یہی مادہ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آیت کے سیاق میں نکاح کے ذریعے عورتوں سے حاصل ہونے والے فائدے کے بدلے ان کے مقررہ حقوق ادا کرنے کا ذکر ہے۔ اسی آیت میں پہلے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین بھی آتا ہے، یعنی مال کے ذریعے نکاح طلب کرنا، پاک دامنی چاہنا، بدکاری نہ کرنا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ استمتعتم خود بخود مقررہ مدت کے لیے نکاح کا معنی نہیں دیتا۔ قرآن کے دوسرے عام مقامات پر اسی مادے کے استعمال کے معنی میں فائدہ یا لطف کے معنی میں ہے، تو جہاں جہاں قرآن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا قرآن میں متع یعنی کسی مخصوص مدت کے لیے نکاح کا واضح حکم موجود ہے، یا سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے لفظ استمتعتم سے یہ مفہوم بعد میں اخذ کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہم نہ سنی روایت کو دلیل بنائیں گے نہ شیعہ فقہ کو، صرف قرآن کے اپنے الفاظ، سیاق اور دوسرے قرآنی استعمالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ قرآن واقعی کیا کہتا ہے۔ رکیے، آج ہم متع کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ پہلے نہیں کریں گے، ہم پہلے قرآن سے یہ پوچھیں گے کہ متع نام کی یہ مخصوص صورت نکاح قرآن میں بیان بھی کی ہے یا نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کو دیکھ لیں، استمتعتم کے معنی متع لکھا ہے۔ آیت میں نکاح کا ذکر، مال مہر کا ذکر ہے، پاک دامانی کا ذکر ہے، بدکاری سے اجتناب کا ذکر ہے، عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا ذکر ہے، باہمی رضامندی کا ذکر ہے، لیکن مقررہ مدت کا لفظ واضح طور پر موجود نہیں۔ تو استمتعتم کا مطلب قرآن خود کیا بتاتا ہے؟ اس کے لیے آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 236-37 کو دیکھیں تو یہاں نکاح کے بعد طلاق اور عورت کے مالی حق کا ذکر موجود ہے۔ خاص طور پر 236 میں ایسے نکاح کا ذکر ہے جس میں ابھی مباشرت نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، پھر بھی عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آتا ہے۔ قرآن نکاح کے خاتمے کی صورت میں بھی عورت کے حق کو نظر انداز نہیں کرتا، تو کیا ہم متع کے تصور کو صرف مرد کی خواہش کے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے 33 تک دیکھ لیں تو یہاں بھی خواہش انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن قرآن اس سے بے قید نہیں چھوڑتا۔ نگاہ، پاک دامنی اور نکاح کے ذریعے جنسی تعلق کو اخلاقی نظم میں رکھتا ہے، تو اس کو فقہی بحث رہنے کے بجائے آپ سیکشول ایتھکس فریم ورک میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ازدواجی تعلق کے اندر سکون، مودت اور رحمت کا تصور۔ تو کیا قرآن کا ازدواجی تصور صرف جنسی ضرورت پوری کرنے کا معاہدہ ہے، یا اس میں انسانی تعلق، سکون، مودت اور رحمت بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے؟ قرآن متع کو ایک مخصوص نام کے طور پر بیان نہیں کرتا۔ سورہ نساء میں لفظ استمتعتم کا لفظ نکاح کے سیاق میں آیا ہے، آیت میں مقررہ مدت کا صریح بیان موجود نہیں، اس لیے مقررہ مدت والے مخصوص نکاح کا تصور صرف اس ایک لفظ سے قطعی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ سوالات مروجہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے یقینی سی بات ہے کہ ان تراجموں نے بہت اختلاف پیدا کر رکھا ہے اور لوگ عمل کرنے سے قاصر۔ انہی مروجہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ متع کا لفظ قرآن میں کہاں ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو کہ قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں موجود ہی نہیں جس معنی میں ہم آج اسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں واقعی
چند دن، چند ماہ یا ایک مقررہ مدت کے نکاح کی اجازت دیتی ہے، آج فیصلہ روایت سے نہیں قرآن کے اپنے الفاظ سے ہوگا۔ ایک لفظ استمتعتم کا کیا یہی لفظ پورے متع کے مسئلے کی بنیاد ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن اسے خود کہاں کہاں استعمال کرتا ہے۔ اگر قرآن متع کے لیے مخصوص نکاح بتاتا ہے تو اس نکاح کی مدت کہاں مقرر کی گئی ہے، اور اگر نہیں بتاتا تو پھر آیت نمبر 24 کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ مسئلہ شیعہ یا سنی ہونے کا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ قرآن نے خود کیا کہا، اور کیا ہم نے قرآن کے ایک لفظ میں اپنی فقہی تعریف شامل کر دی؟ میں پہلے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد ان آیتوں کی وضاحت کرتا ہوں، تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کا موقف کیا ہے اور لوگوں نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ ایک حقیقی مضبوط مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایران کے سول کوڈ میں ٹیمپریری میریج کو باقاعدہ قانونی کیٹیگری کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ 1075 یعنی 1075 آرٹیکل اسے محدود مدت کا نکاح قرار دیتا ہے، اور آرٹیکل 1076 مدت کو واضح طور پر مقرر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ 2025 کی برطانوی حکومت کی کنٹری رپورٹ بھی ایران میں ٹیمپریری میرج کو مقررہ مدت کے نکاح کے طور پر بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ پرماننٹ میرج سے مختلف قانونی حق رکھتا ہے۔ یہ ایک موجودہ قانونی نظام میں موجود عملی شکل ہے، لیکن کیا قرآن میں اسی طرح مدت مقرر کرنے کا حکم خود بیان کرتا ہے؟ تہران میں ایک مختصر مدت کا تعلق ایک رپورٹ میں، حالیہ رپورٹ میں آیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ ٹیمپریری میریج کے ایسے معاہدوں کا ذکر ہے جن کی مدت چند گھنٹوں سے کئی سال تک ہو سکتی ہے اور جن میں مدت اور مہر طے کیا جاتا ہے۔ اسے قرآن پر لاگو کرنے سے پہلے سوال کریں، یہ موجودہ فقہی قانونی پریکٹس ہے؟ اب ہمیں واپس قرآن کی آیت پر جانا ہے، تو کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں یہی مدت بیان ہوئی ہے؟ نکاح کا نام دے کر صرف خواہش پوری کرنا۔ فرض کرے ایک شخص کہتا ہے میں چند دن کے لیے تعلق چاہتا ہوں، اس سے نکاح کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اسی آیت نمبر 24 میں ہے کہ محسنین غیر مصافحین یعنی پاک دامنی اور بدکاری سے اجتناب۔ کیا صرف نام تبدیل کرنے سے کسی تعلق کی اخلاقی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے؟ مہر ادا کر کے ذمہ داری ختم سمجھ لینا۔ تو آج بھی بعض معاشروں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مہر دے دیا اب میری ذمہ داری ختم، لیکن قرآن نکاح کے معاملے کو صرف پیمنٹ ٹرانزیکشن نہیں بتاتا، مہر کے ساتھ پاک دامنی اور باہمی رضامندی بھی موجود ہے، جبکہ دوسرے مقامات ازدواجی تعلق میں حقوق اور حسن معاشرت کو مزید واضح کرتی ہے۔ مستقل نکاح سے خوف اور ٹیمپریری ریلیشن شپ کی خواہش رکھنے والا ایک نوجوان کہتا ہے میں مستقل ذمہ داری نہیں لینا چاہتا لیکن ازدواجی تعلق چاہتا ہوں۔ کیا قرآن نکاح کو صرف خواہش پوری کرنے کا قانونی راستہ بتاتا ہے یا اس کے پیچھے ایک اخلاقی اور انسانی ذمہ داری بھی رکھتا ہے؟ اس مثال کو آپ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے تحت دیکھیں کہ سکون، مودت اور رحمت کے تصور سے آراستہ نہیں ہے۔ دو مختلف فقہی تصورات کے درمیان عام انسان کیا سمجھے؟ ایک عام مسلمان ایران کے قانونی نظام میں ٹیمپریری میریج دیکھتا ہے، دوسری طرف کسی دوسرے اسلامی مکتب فکر میں اسے قبول نہیں کیا جاتا، پھر وہ قرآن کھول کر پڑھتا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ جب قرآن سامنے ہو تو ہم پہلے اپنا فقہی نتیجہ قرآن میں تلاش کریں گے یا پہلے قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کو ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ اسی آیت کو متع کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ گو کہ اس میں کئی آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور تمام آیتوں کو واضح کرنا کھولنا مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، تو اس لیے میں صرف چند سیدھا آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بات بھی واضح ہو جائے، قرآن کا موقف بھی سامنے آ جائے اور ہمیں کسی فقہ کے اندر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ 4 کی 24 کو دیکھنا، والمحصنات من النساء۔ اب یہ جو عام ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں میں سے خامند والی عورتیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ النساء خاص کمزور کہتے ہیں،
تو خاص کمزوروں میں سے حصار میں رہنے والی جماعت، یہ محسنات جو خامند والی عورتیں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسی جماعت جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا چاہتی ہے، اس کے حصار میں رہنا چاہتی ہے، اس میں گھری رہنا چاہتی ہے. الا ما ملکت ایمانکم، صرف جو تمہیں مانتے ہوئے تمہارے اختیار میں ہو. کتاب اللہ علیکم، تم پر اللہ سے یہ پابندی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اپنانے کو کہا گیا تمہارے لیے اس کے ورے سے وہی ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو ان کے مالوں کو، محسنین غیر مسافحین، حصار میں رہنے کو علاوہ فالتو کوئی خرچ کرنے کو، اس کو آپ حواسرانی بھی کہہ سکتے ہیں، بیجا اسراف بھی کہہ سکتے ہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، بس جو جلد تمہیں نظریہ مل رہا ہے اس کتاب کے ذریعے، منہن ان میں سے، فاتوہن اجورہن فریضۃ، بس تم انہیں ان کا نتیجہ دو لازم کیا ہوا. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما اس میں جو تراضیتم بہ تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کتاب کے ذریعے، من بعد الفریضہ لازم کیے ہوئے کے بعد سے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے. تو اس آیت میں جو اصل بات کی گئی ہے، پاکستان میں تو بے انتہا جماعتیں موجود ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ معاشرے کو اگر دیکھیں تو کمزوروں کی بھی جماعت ہے، مضبوط لوگوں کی بھی جماعت ہے. تو کمزوروں کی جماعت میں سے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند رکھنا چاہتی ہے، حصار میں رہنا چاہتی ہے، اور صرف جو تمہیں مانتے ہوئے تمہارے اختیار میں ہو، یعنی جو خالص اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو بغیر کسی غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے سمجھ رہا ہے، اس کے اختیار میں رہنا چاہتے ہیں ایسے لوگ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر اللہ کی پابندیاں ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھو، خود بھی اس کی پابندی اختیار کرو، دوسروں کو بھی اس کی پابندی کرواؤ. یہ ضرور ہے کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ سے جو اس کے ورے، جو اس کے علاوہ اپنانے کو کہا گیا کہ تم تلاش کرو ان کے مالوں کو حصار میں رکھنے کے لیے، ایسے ہی اسراف میں بانٹنے کے لیے نہیں. تو جب بھی آپ کسی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، یا جماعت کی سربراہی آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو جو اللہ کے احکامات کے ورے بات ہے تو وہ تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں کسی طرح بھی، اور پھر آپ کی چاہت یہ نہ ہو ان کے مالوں میں کہ آپ اس کو بے دریغ لٹا دیں. ہمارے ہاں یہیں سے کرپشن عروج پر پہنچتی ہے. تو جو کوئی پارٹی سربراہ ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ تمام پارٹی فنڈ اور جو کچھ بھی پارٹی کے استعمال کے لیے ذرائع میسر ہیں سب اس کی ملکیت ہو جاتی، اور اس کی وجہ سے وہ عام لوگوں کے فائدے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر پوری پارٹی کو ہی تباہ کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ یہ اصول بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو پارٹی کے عہدہ ملا، آپ کو لوگ مانتے ہوئے آپ کے اختیار میں موجود ہیں، تو آپ کو وہ جو اللہ کے احکامات کے ورے باتیں ہیں اس کو تو اپنانے کو کہہ دیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تم جو لوگوں کا مال آ رہا ہے، جو پارٹی کے لیے فنڈ جمع ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اس کے لیے، چاہے زمین آ رہی ہے، دولت آ رہا ہے، کوئی اور ذرائع سے کسی بھی طرح کی امداد ہے، جو کچھ ہے، تو اس کو ایک حصار میں رکھنے کے لیے، طریقہ کار کے تحت طے کرنے کے لیے، نہ یہ کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، آپ کو بالکل چھتر بے مہار چھوڑ دیا جائے، جیسے چاہے آپ ایسا خرچ کریں، جیسے چاہے اس طرح استعمال کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو تمہیں اس کتاب کے ذریعے نظریہ مل رہا ہے تو اس سے تم انہیں ان کا نتیجہ پورا لازم کیا وہ دو، جو بھی لازم ہے، جیسا جو کام کر رہا ہے اس کے تحت اس کو آپ اس کا اجر دیں گے پورا، یہ لازم ہے، فرض ہے. پھر تم پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کتاب کے ذریعے اس لازمی فریضے کے بعد، جو کچھ لازمی خرچ ہے اور جو ایک لازم ہے کہ اس کی محنت کو اس کو اجر دے دیا جائے، تو اس کے بعد بھی اگر باہمی رضامندی سے کوئی خرچ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور یہ کس لیے کہ بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے. اب یاد رکھیے کہ یہ صرف استمتعتم کا ترجمہ اگر متا کر لیں تو یہ قطعی غلط ہے.
یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہو. مثال کے طور پر آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 دے سکتے ہیں، یعنی 9 کی 69، اور اسی طرح آپ سورہ احقاف کی یعنی سورہ نمبر 46 کی آیت نمبر 20 دیکھ سکتے ہیں، 21 ہے. تو 46 کی 20 بھی دیکھ لیں اور 9 کی 69 بھی دیکھ لیں تم کے حوالے سے. یہی مادہ اور بھی قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا. اگر آپ اس مادے سے جہاں جہاں قرآن میں لفظ استعمال ہوا اس کو دیکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گا کہ یہ متع کے لیے نہیں ہے، نظریے کے لیے. گو کہ یہاں پر روایتی ترجمے میں اسے فائدے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن جو مادہ متع ہے میم تے عین، یہ متع کہتے ہیں نظریے کو. اور پھر اسی روایتی ترجمے کے تحت ہی جو حقوق دیے گئے ہیں سورہ بقرہ میں کہ طلاق کے بعد بھی کس طرح سے کیا کچھ رہنا ہے، وہ آیتیں اس کی فہم غلط ہے، اس پر ہم بعد میں جائیں گے، بلکہ اس پر ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بحث نہیں ہے. اور ان آیتوں کا آپ لوگ خود بھی کھول کر سمجھ لیں. ایسے ہی سورہ نور میں ہے کہ اللہ نظروں کی حفاظت کرواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. کہتا ہے کیا ہے کہ اصل آپ کے اندر اللہ کے احکامات کی لازمیت آنی چاہیے. بہترین اس کو کھولنے کے لیے آپ سورہ روم کی آیت نمبر 21 دیکھ لیں، یعنی 30 کی 21، اس کو دیکھنے کے بعد بالکل واضح ہو جائے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تمہیں وجود دیا تمہارے لیے تمہاری نفسیات سے ازواجاً ایک ساتھی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم سکون حاصل کرنے کے لیے ہو اس کی طرف، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور بنا دیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت. ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے لقوم یتفکرون فکر کرنے والے قوم کے لیے. تو یہاں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی بن رہا ہے آپ کے سوچ کے تحت تو اس کی طرف آپ سکون حاصل کریں گے اور محبت اور رحمت ان کے درمیان پیدا ہوگی، تو پھر جا کر وہ ساتھی ہوتا ہے. تو آپ اس کے بیوی کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ ساتھی کب بنے گا، اس میں محبت اور رحمت آنی چاہیے اور ایک دوسرے سے سکون لینے کے لیے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ قطعی غلط. اور متع جو ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک جنسی خواہش ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور پر ایک معاہدہ کیا جاتا ہے. یہ قطعی طور پر قرآن کا اصول نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ کی رائے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں لفظ استمتعتم کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا صرف اس لفظ سے مقررہ مدت کے نکاح کا تصور ثابت ہو جاتا ہے؟ یہ آیت کے پورے سیاق کو دیکھنا ضروری ہے. اپنی رائے ضرور لکھیں لیکن دلیل قرآن کے حد سے دیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ بھی قرآن سے سمجھیں کہ اصل چیز کیا ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور اس سے آپ نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے. امید ہے کہ متع کی مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے. پھر بھی اگر کوئی تذبذب ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں اور دلیل مضبوط ہو تو اگر ہم نے غلط سمجھا تو ہم بھی رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، وگرنہ قرآن کا نام لے کر اس فحاشی کو فروغ نہ دیں. السلام علیکم.